رواہ مسلم۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ آدمی کامیاب ہوا، وہ آدمی نجات کو پہنچ گیا، کامیاب ہوا جس نے اسلام قبول کیا، جس نے اسلام قبول کیا، جو مسلمان ہوا۔ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ وہ آدمی کامیاب ہے، وہ نجات کو پہنچا، کامیاب و کامران ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر فیصلے کو اس نے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر تقدیر کو کے سامنے اس نے سر تسلیم خم کر دیا، اللہ کے ہر فیصلے کو دل سے مانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اس کی جو تقدیری فیصلہ ہے اس کو دل و جان سے تسلیم کیا، اللہ کے سارے احکام کو دل و جان سے مانا اور سارے احکام کے سامنے سر تسلیم خم کیا، وہ کامیاب ہے، وہ نجات کو پہنچ گیا، وہ کامیاب۔ اور آگے پھر وَرُزِقَ كَفَافًا، اور اس کو اتنی روزی ملی کہ جو اس کی بنیادی ضروریات کے لیے کافی ہو، وہ لوگوں کے سامنے بھیک مانگنے سے، ہاتھ پھیلانے سے بچ جائے۔ شاید کل میں نے آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ علماء نے، محدثین نے لکھا ہے وہ روزی جو کفایت کر جائے ساری ضروریات سے، اتنی روزی انسان کو ملے کہ ساری ضروریات کے لیے کافی ہو، یہ فقر سے بھی بہتر ہے، مالداری سے بھی بہتر ہے۔ فقر بھی بعض اوقات آدمی کو کفر پہ مجبور کر دیتا ہے، گمراہی پہ مجبور کر دیتا ہے، گناہوں پہ مجبور کر دیتا ہے، گناہوں پہ، چوری پہ، ڈکیتی پہ، ظلم پہ مجبور کر دیتا ہے۔ اور ایسے ہی غنا اور مالداری، اس سے بھی آدمی کے اندر بغاوت آ جاتی ہے، غفلت آ جاتی ہے، تکبر آ جاتا ہے، غرور آ جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین سے، آخرت کی تیاری سے غفلت آ جاتا ہے۔ اور پھر مال کے اگر حقوق ادا نہیں کرتا تو الگ وبال ہے۔ پھر قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس مال کے بارے میں جب پوچھے گا کہ کمایا کہاں سے، خرچ کہاں کیا، تو یہ الگ وبال ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتنی روزی جو ضروریات کے لیے تو کافی ہو، آدمی کو بھیک نہ مانگنا پڑے، یہ بھی کامیابی ہے، نیک بختی، سعادت مندی کی علامت ہے۔ اور آگے وَقَنَّعَهُ اللَّهُ بِمَا آتَاهُ، اللہ جو روزی اس کو دے اس پر اس کو قناعت نصیب کرے، اس پہ اس کو راضی رکھے اور اسی پہ وہ مطمئن ہو جائے، اور کی لالچ نہ ہو، اور کی طمع نہ ہو۔ یہ بہت بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قناعت عطا فرمائے۔ ظاہر قناعت اگر انسان کے اندر نہ ہو، ساری دنیا اس کی ہو جائے، یہ رجتا نہیں ہے۔ جیسے کہ صحابی رسول اللہ کے پاس آئے کہ اللہ کے پیارے رسول میری دعا فرمائے، اللہ مجھے مالدار بنائے، آپ نے ہاتھ اٹھایا، اللہ اس کو قناعت عطا فرمائے۔ انہوں نے شکوہ کیا، میں نے آپ سے مالداری کی دعا کی، آپ نے قناعت کی دعا فرمائی۔ انہوں نے فرمایا جب تک تجھ میں قناعت نہیں ہوگی تو کبھی مالدار ہو نہیں سکے گا۔ اس لیے کہ تو ساری دنیا کا اگر مالک بنے گا تو بھی تو کہے گا کہ اور آ جائے، اور آ جائے، اور آ جائے، تو خوش نہیں ہوگا، مطمئن نہیں ہوگا، راضی نہیں ہوگا، تو یہ سکون نہیں مل سکے گا۔ تو قناعت بہت بڑی چیز ہے، اور قناعت اللہ دیتا ہے دیندار لوگوں کو، دیندار لوگوں کو۔ یہ دین کی برکت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کو جہاں اور خوبیوں سے نوازتا ہے، کامیابیوں سے، اللہ قناعت بھی دے دیتا ہے۔ اللہ تبارک اللہ ہمیں یہ قناعت نصیب فرمائے۔ آگے دوسری حدیث کہ مال و دولت میں انسان کا کتنا حصہ ہے۔ جس مال کے لیے خوش ہوتا ہے میرا مال، میرا مال، میرا مال، اس میں حقیقت میں اس کا اپنا ذاتی کتنا حصہ ہے،
اس کا ذکر ہے. وعن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول العبد مالي مالي وانما له من ماله ثلاث: ما اكل فافنى، او لبس فابلى، او اعطى فاقتنى، وما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس. کیا فرماتے ہیں کہ میرا یقول العبد، ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ یقول العبد، بندہ کہتا ہے، انسان کہتا ہے مالی مالی، میرا مال میرا مال میرا مال. وَإِنَّمَا لَهُ مِن مَالِهِ ثَلَاثٌ، حالانکہ حقیقت میں اس کا ذاتی مال جس سے اس کو فائدہ ہو وہ تین چیزیں ہیں. کیا ہے؟ ما اکل، جو اس نے کھا لیا، فافنا، پس اس کو فنا کر دیا، ختم کر دیا. او لبس فابلا، یا پہن لیا اس کو بوسیدہ کر لیا، بوسیدہ کرنے کے بعد اتار پھینک دیا. او آتا، اور فقتنا، یا اس نے اللہ کے راستے میں دے دی، اور اس طرح اس نے اس کو اپنے لیے آخرت کے لیے ذخیرہ بنا دیا، ذخیرہ بنا دیا. وما سوا ذالک، اور اس کے سوا جو کچھ ہے، فہو ذاہب، تو یہ اسے جانے والا، یہ اسے جانے والا ہے. وَتَارِكُهُ لِلنَّاسِ، اور اس کو لوگوں کے واسطے چھوڑنے والا ہے. اس ارشاد کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ انسان محنت و مشقت کرتا ہے اور دنیا جمع کرتا ہے، مال حاصل کرتا ہے، اس کو جمع کرتا ہے، پھر لوگوں کے سامنے اس پہ فخر کرتا ہے، اپنی عمارت اور ثروت جماتا ہے کہ میں ایسا مالدار آدمی ہوں، پیسے والا آدمی ہوں. اس کی وجہ سے غرور تکبر کرتا ہے، حالانکہ اس کا ذاتی منافع اس مال سے بہت تھوڑا ہے، بہت تھوڑا ہے. وہ کیا؟ جو کھا لیا، جو پہن لیا. اور حقیقت میں یہ بھی اس کا نفع نہیں، حقیقی نفع یہ بھی. حقیقی نفع کون سا ہے؟ جو اللہ کے راستے میں خرچ کر لیا، آگے بیچ دیا کہ یہی باقی رہنے والا ہے. تو اس لیے اگر کہ میں اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں، آگے بیچ دوں، کوئی مال جمع کرتا ہے، یہ تو سمجھ میں آتا ہے، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے. اور یہ حقیقت میں جمع کرنے والا ہے. کیوں؟ کہ اس کا اجر و ثواب اس کے لیے جمع ہوتا ہے، جمع ہوتا رہتا ہے. اور اس کے علاوہ جو کچھ مال ہے، نوکر چاکر ہے، زمینیں ہیں، جائیداد ہے، اور گاڑیاں ہیں، بنگلے ہیں، جو کچھ بھی ہے وہ چھوڑ کے اور رسا کے لیے چھوڑ کے دنیا سے جانے والا ہے. اس لیے رسول اللہ نے بڑے نفسیاتی طریقے سے یہاں بات سمجھائی، بڑے نفسیاتی طریقے سے. اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دنیا آخرت کی ہر بات، ہمارے فائدے کی ہر بات ہمیں بتائی، اس طرح نقصان کی بھی ہر بات بتائی کہ فائدے والی بات کو اپناؤ، نقصان والی بات سے اپنے آپ کو بچاؤ. لیکن کاش ہماری سمجھ میں یہ بات اتر جائے. رسول اللہ نے جو واضح الفاظ کے ساتھ دوسری جگہ ارشاد فرمایا، الکیس من دان نفسا، سمجھدار وہ ہے جو اپنے آپ کو پہچانے، میں دنیا میں کیوں آیا ہوں، کس لیے آیا ہوں، دنیاوی زندگی کا مقصد میرا کیا ہے. وعامل لما بعد الموت، اور موت کے بعد آنے والے حالات کی تیاری کرے، موت کی تیاری کرے. تو وہ سمجھدار آدمی ہے. اور اس ارشاد نے یہ بتا دیا کہ تمہاری مال و دولت کی حقیقت کیا ہے. تم جس پہ بڑا فخر کرتے ہو، جس کے لیے دن رات ایک کر دیتے ہو، فرائض فراموش کر دیتے ہو، آخرت کو فراموش کر دیتے ہو، رب کو ناراض کر دیتے ہو، اس مال دولت میں تمہارا حصہ کتنا ہے؟ اللہ نے فرمایا حقیقی حصہ تمہارا اتنا ہے جو تم نے میرے راستے میں لگا کے آگے بھیج دیا. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان ارشادات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.